بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی نے فتوحات فرمائی تو ان پر فراوانی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے رات میں عبادت میں مشغول رہتا۔ یعنی کہ ایک حصہ رات کا خود عبادت کرتے، دوسرا رات کا حصہ بیوی عبادت کرتی، تیسرے حصے میں خادم عبادت کرتا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا بھی موازنہ اور محاسبہ کریں تو ہم تو سونے میں ہی رات گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی رات کو قیمتی بناتے، دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلے گئے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو انعامات کی بارشیں اور رضا کی پروانے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عطا فرما دیے تھے۔ یہ صحابہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔